السلام علیکم دوستو، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 22 دسمبر کی کال لے کر جلدی اس کو کور اپ کرتے ہیں۔ ہماری جو آفر چل رہی ہے واٹس ایپ گروپ کی، اس میں شعیب احمد کچھ زبردست ڈیلیں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تاکہ آپ ایکسپیرینس بھی کر سکیں اور کچھ ڈسکاؤنٹ یا فری ڈیز لے سکیں۔ تو شعیب احمد کو کانٹیکٹ کیجیے 0345619043 اور کراچی سیمینار کے لیے احمد سے رابطہ کیجیے۔ چلتے ہیں آج کے سیشن کی طرف۔ آج کا سیشن اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کل آج کے سیشن کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے۔ کل ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مارکیٹ کو 44,440 کے اوپر رکنا چاہیے، تو اس سے مارکیٹ میں بہتری رہے گی اور یہ سفر جاری رہے گا۔ اور 44,440 سے لے کے 636 تک کا ایریا بتایا تھا، تو 636 بے شک امیڈیٹ ٹارگیٹ بھی تھا، مگر یہ بیسیکلی پورا ایک ایریا ہے، ریزسٹنگ ایریا، جو 44,400 سے 600 کا۔ تو ہمیں اس کو کراس کرنا تھا، اس کے اوپر آ کے اس ایریے کو باٹم بنانا تھا۔ انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں پایا۔ مارکیٹ نے صرف اس ایریے کے اندر موو کیا، پری اوپن کے بعد اس کو اٹیسٹ کیا، کنفرم کیا، اور پھر 595 کا ہائی بنا کے مارکیٹ نیچے آ گئی۔ اور جس طرح مارکیٹ نیچے آئی ہے 11 کے بعد، تو اس سے تھوڑا یہ احساس ہوتا ہے کہ مارکیٹ نے اس بات کو اٹیسٹ کیا اور اس ایریا کو ریجیکٹ کیا۔ تو اب دوبارہ سے بلز کو تھوڑی اپنی انرجیز کو گیدر کرنا پڑے گا تاکہ اس ایریا کے اوپر رکے۔ جب تک اس ایریا کے اوپر وہ نہیں رکتے، اس وقت تک وہ اگلے ہدف کی تیاری، جو پچھلی کالوں میں بیان کرتا رہا ہوں، ایک امیج کی شکل میں بھی دکھاتا رہا ہوں، جو آپ کو پیڑ نظر آ رہا تھا، تو وہاں تک جانے کی تیاری اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ اب فوری طور پہ ہمارے سامنے یہ ایریا 44,440 اور 636 جو ہے وہ ایک اسٹرانگ ریزسٹنس بن کے ابھرا ہے۔ پہلے بھی اس کو بتایا جاتا رہا کہ اسٹرانگ ریزسٹنگ ایریا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں آپ کو ڈے بھی بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ انڈیکس کو دیکھیں تو 15 دسمبر کو بھی ہم اس ایریا میں انٹر ہوئے تھے، اور ہم 16 دسمبر کو بالکل تیزی سے نیچے چلے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم کل 20 دسمبر کو اس ایریا میں انٹر ہوئے، اور آج 21 دسمبر کو ہم دوبارہ نیچے چلے گئے۔ تو یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مڈ ڈے کال میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ میرے موقف میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، 44,084 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آج کے سیشن کو میں دیکھوں تو میرے خیال میں پورا دن مارکیٹ نے اس ایریا کو سیکیور کیا ہے، کیونکہ جو انڈیکس کا لو ہے وہ آپ کے سامنے ہے 44,122 کا، تو وچ کلیئرلی ریفلیکٹس کہ ہاں 44,084 کے لیول کو کوشش کی گئی ہے بچانے کی۔ اچھا، اگر ہم فورن انویسٹرز کی نمبرز کو دیکھیں تو پچھلے دنوں جس طرح ہم سیلنگ دیکھ رہے تھے، جمعے کو بھی سیلنگ تھی، مگر اس ہفتے کے آغاز کے ساتھ یہ دوسرا سیشن تھا، تو ہم نے کل بھی ان کی بائنگ دیکھی اور ہم آج بھی ان کی بائنگ دیکھ رہے ہیں۔ جمعے کو جتنی سیلنگ تھی، ہم نے کل اتنی ہی بائنگ دیکھ لی، اور آج کی جو بائنگ ہے وہ کل کی بائنگ کے مقابلے میں تقریباً آدھی ہے۔ تو بہرحال ایٹ لیسٹ سیلنگ تو نہیں ہے۔ جبکہ فورن انویسٹر کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے لوکل انویسٹرز اور فنڈز ہیں وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں اپنی سیلنگ کو۔ خیر نمبرز اتنے بڑے نہیں ہیں کہ جس پر پریشان ہوا جائے، حیران کن نہیں ہے بہرحال۔ تو ایک تو یہ صورتحال۔ اچھا، پھر چلتے ہیں واپس ہم اپنے پریسائز لیول ٹیبلز کی طرف۔ یہ اپڈیٹ ہو گئے، اس میں جو انڈر لائن لیول ہیں 44,071 کے لیول کو میں نے انڈر لائن نہیں کیا ہے، میں بھول گیا ہوں، یہ ایک اسٹرانگ لیول ہے، میں یاد دہانی کرا دیتا ہوں۔
اچھا اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. تو جناب میں آج کے سیشن کو ایک طرف میرا دل یہ کہتا ہے اگنور کر دوں, کیونکہ یہ بہت پریسائسلی اور اسپیسیفکلی میری اس رینج کے اندر ہے جو میرا ایگزاسشن کا ٹریگر ہے اور جو میرا ایکسائٹمنٹ کا ٹریگر ہے, ان دونوں کے بیچ میں رہا. تو یہ کائنڈ آف انڈیسیشن, ٹگ آف وار اور کنفیوژن ہوتا ہے. تو ایسا دل چاہتا ہے کہ آج کے سیشن کو اگنور کیا جائے اور اگلے سیشن میں آپ نئی حکمت عملی کے ساتھ آئیں. ویسے تو جو شارٹ ٹرم ٹریڈرز ہیں ان کو تو روزانہ صبح جب ٹریڈ کے لیے آتے ہیں تو ہمیشہ ایک نیا دن اس کو سمجھ کے آنا چاہیے. پریویلنگ ٹرینڈ کی اہمیت بہت ہوتی ہے, مگر شارٹ ٹرم ٹریڈر کے لیے ایک چھوٹا سا جو موو ہوتی ہے وہ ایک امید جو ہوتی ہے وہ بھی اس کی ٹریڈ بنا دیتی ہے. جس طرح آج میں نے دوران ٹریڈنگ آپ لوگوں کو گروپ پہ, سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب کے کمیونٹی سیکشن میں مختلف کالز وغیرہ پوسٹ کی جس میں لیول سمجھانے کی کوشش کی, ان کو ضرور دیکھیے. باوجود مارکیٹ آغاز کے بعد نیچے آئی مگر مارکیٹ میں ایکٹیویٹی ہوتی رہی, اچھی بائنگ ہوئی. میں کیا نام لوں, بہت سارے اسٹاک ہیں جنہوں نے لاگ بھی کیا, اپنے ٹارگیٹس بھی اچیو کیے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. تو ابھی 43,440 کے اوپر دوبارہ آنا بہت ضروری ہے. فی الوقت وہ ناکام ہوا ہے آج کا سیشن, مگر چونکہ 44,084 کا لیول نہیں توڑا اس لیے ہم بددل نہیں ہوئے. اب کل کیا ہوگا؟ میری امید انڈیکس سے برقرار رہے گی جب تک مارکیٹ ایک لیول ہے 43,986 اور 955. ٹھیک ہے نا, یہ ہے تو سپورٹ لیول, مگر میری امیدیں برقرار رہیں گی کہ جب تک مارکیٹ اس لیول کو ہولڈ کر رہی ہے. جس طرح کل میں نے 44,084 کی بات کی تھی. اب یہاں پر یہ آخری مارکہ ہے, آج ایگزاسشن ہوئی, ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئی. تو اب اگر یہ 43,986 955 کو سیکیور یا آنر نہیں کرتی تو پھر معاملات بگڑنا شروع ہو جائیں گے. اب چونکہ جب پینک یا گراوٹ یا سیلنگ آتی ہے تو تھوڑا سا والیٹیلٹی بینڈ بڑا ہو جاتا ہے, اس لیے میں نے اسٹاپ لاس 43,897 کے نیچے دیا ہے. اور اب آپ آگے دیکھیں, میں نے لانگ ڈسکریج 44,071 سے ہی کر دیا ہے. تو واٹ ڈز اٹ مین کہ یہاں پر مجھے انڈیکس کا بیٹھ کے تجزیہ کرنا ہے. جو آپ لوگ ہیں اس وقت انڈیکس کو دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ بیٹھ کے انتظار کریں گے. بے شک میں نے اسٹاپ لاس دیا ہے, بٹ دیٹ از گڈ فار میڈیم ٹرم ٹریڈر. آپ کو تو 44 جو شارٹ ٹرم ٹریڈر ہیں ان کو تو 44,071 کے نیچے انٹری ہی نہیں لینی ہے. ہاں, اس ایریا میں جا کے 43,986 955 اس ایریا کے پاس جا کے اگر ایگزاسشن ہو, کچھ اسٹاک بائنگ فریش ہوتی ہوئی نظر آئے, جیسے آج ہم نے کافی سارے اسٹاک صبح بیچنے کے بعد واپس انٹری لی ہے, تو وہ انٹریاں تو یقیناً اس لیول پہ بن سکتی ہیں. اس کا پھر اسٹاپ لاس ہم 43,897 کے نیچے لگا سکیں گے. اور اگر آپٹمزم کی بات کی جائے کہ مارکیٹ میں آپٹمزم بہتری کیسے ہوگی, اور یہ جو ایک سر پہ لٹک رہی ہے بار بار ایگزاسشن, تو وہ 44,440 636 کے ایریے کو باٹم بنانا مارکیٹ کے لیے ضروری ہوگا. جب تک اس کے اوپر نہیں جاتی مارکیٹ میں آپٹمزم نہیں آئے گا, کیونکہ صرف ایک آدھ 2 دن 3 دن یہاں گزار لینا کافی نہیں ہے. اس لیول کو, ایریا کو اسٹیبلش کرنا ہوگا, تب پھر مومنٹم گین ہوگا. کیونکہ کچھ دن تو سائیڈ ویز چلے گی, پھر اس کے بعد جا کے مومنٹم گین ہوگا اور نیا ہدف سیٹ کرے گی. یہ تمام باتیں بڑی تفصیل سے سمجھاتا ہوں میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ اس میں کئی ٹریڈ, ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونٹی لے سکیں. اور جب تک مارکیٹ 44,440 کے نیچے یہ اپرچونٹی دیتی رہے گی شارٹ ٹرم اسٹرینتھ کا. ٹھیک ہے جی, تو ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کیجئے. دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے, صحت مند رکھے آپ کو, آپ کے گھر والوں کو, آس پاس والوں کو. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.